مجھے یہ لگ رہا ہے ٹھیک ہے مسئلے مسائل میں کانفلکٹس ہیں اپنی جگہ، اپنے اپنی جگہ فرقے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں پرابلم اگین بیسک پرابلم وہی ہے کہ جو ان فرقوں کے ماننے والے ہیں نا وہ خود قرآن نہیں کھول رہے، وہ انہیں اپنے پیروں فقیروں کو مان رہے ہیں اور ان کی تعلیمات اور ان کی کتابوں کی شاید ان کو بھی شاید نہیں کھول رہے، ٹھیک ہے، سنی سنائی بات کو مانا جا رہا ہے، بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں، قرآن کو نہیں کھولا جا رہا، جو کہ ہر کسی کو کھولنے کی ضرورت ہے، ہر کسی کو کھولنے کی ضرورت ہے، ہر کسی بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے کو کھلوائے اسے، ٹھیک ہے، اسے پتہ چلے کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے یار۔ اچھا، یہ جو بڑے کی ذمہ داری اینڈ آل آف دیٹ، یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، بیکاز ایک ٹائم آتا ہے جیسے تمہارے اندر آیا تھا کہ تمہارے اندر سے ایک خواہش تھی کہ میں خود سمجھوں، رائٹ؟ تو جب تم اس نیت سے اس کو اپروچ کرتے ہو یا کہ یہ کہ کوئی ڈنڈا رکھ رہا ہے پیچھے کہ آپ پڑھیں، چلو وہ ایک الگ چیز ہے، ہاں، بٹ یہ جو ایک تلاش آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے اور پھر آپ کہتے ہیں نہیں میں خود اس کو سمجھوں گا، تو اس سے پھر ایک آپ کی جرنی شروع ہوتی ہے، بیکاز آپ کانشیسلی اللہ کی طرف اپنا میرا پوائنٹ یہ نہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ کہ کھولو اسے، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، پیار سے، شفقت سے تھوڑا سا بتایا جا سکتا ہے کہ یار یہ کیا ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ اگین وہ ساحل ادیم صاحب اس طرح کے جو لوگ ہیں کافی باتیں کرتے ہیں کہ یار سپر ہیروز جو بنے ہیں آج کل، وہ سپر مین اسپائڈر مین ہے، لیکن جو انبیاء ہیں ان کا تھوڑا سا بتایا جائے کہ نا وہ کون لوگ ہیں، اصل سپر ہیروز تو وہی ہے نا، ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے غیر معمولی ان کی طرف سے معجزات ہیں اور اتنی بڑی بڑی ریولیشن لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، خدا کا کلام لے کے آئے ہیں، تو ان تک منتقل کرنی چاہیے۔ مطلب مسئلہ میرے خیال میں یہی رہا ہے کہ شاید خود انڈرسٹینڈنگ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ آگے وہ بات کر بھی نہیں سکتے، اگر کسی چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور آپ کے پاس گائیڈنس ہے تو آپ اوبویسلی اس کو ایک اور چیز میں سوری ایڈ کر دوں آپ کے اسی کے بات پہ، از اٹ اے میٹر آف ہم سیئنگ کہ قرآن کو جو ایکسیس کرنا ہے اس چیز کو تھوڑا رومانٹیسائز کریں، رومانٹیسائز سے مطلب کہ اس میں پیار شفقت کا تو ایلیمنٹ ہونا، دیکھو آٹومیٹکلی انبیاء کی بات تو قرآن میں آ جاتی ہے، وہی تمہاری بات دوبارہ سے کہ بھائی قرآن کو تو پڑھو۔ اب اس میں بھی ایک دو چیزیں ہیں، جیسے میں نے تمہیں پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ایک تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا ہم اس کو ترجمے کے ساتھ ویری گڈ پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم جو تفسیر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، جو بریکٹس میں چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا آپ کا ایک قسم کا اوور لوڈ بھی ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ڈائریکٹ اللہ کا میسج ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ایک تو آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ریسیو کس طرح سے کریں گے اس میسج کو، رائٹ، اس کی کیا میتھڈالوجی ہے۔ اینڈ فار می پرسنلی آئی تھنک کہ پہلی 2 3 4 دفعہ جب آپ کو قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو آپ نہ تفسیر پڑھیں نہ آپ وہ جو بریکٹس میں پڑھیں، ٹرائی اینڈ ابزارب جو ڈائریکٹ اللہ نے بات کی ہے انسانوں کے لیے، رائٹ، اور ہسٹری ضرور پڑھیں، تفسیر ضرور پڑھیں، وہ بعد میں الگ سے پڑھیں، پہلے اس کو، کیونکہ جیسے آپ نے بھی ایکسپیرئنس کیا کہ یہ صرف ایک بک آف لا اور ایک بک آف ہسٹوریکل ایونٹس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے وہ رسول اللہ کو نازل ہو رہی تھی، اٹ اپلائیڈ ٹو دا ایشوز دیٹ ہی واز فیسنگ ان ہز لائف، اور وہ ایک لیونگ گائیڈنس تھی، اسی طرح سے وہ آپ کے لیے بھی ایک لیونگ گائیڈنس بن جاتی ہے پھر، جو آپ اپنی لائف ٹوڈے میں اپلائی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ہر بات کو اپلائی کر رہے ہیں کہ جی اچھا وہ 1400 سال پہلے وہ اس ریلیونس میں تھی اور آپ لاسٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ جب وہ ڈائریکٹ آپ میسیج لیں گے نا تو پھر ایک میجیکل پروسیس شروع ہوتا ہے۔ جی بالکل ایگزیکٹلی، اگین میرے خیال میں بات وہی ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تفسیر کسی اسپیسیفک بندے کی پڑھنا ہی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ ڈائریکٹ ترجمہ پڑھیں، بلکہ اس سے بھی کئی جو اوتھینٹک علماء حضرات ہیں میری نظر میں، ٹھیک ہے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بجائے اس کے کہ ٹرانسلیشن بھی آپ عربی سیکھیں، ٹھیک ہے، اور اگر تو آپ کا تو اب آپ بہت لمبا پروسیس کر رہے ہو نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بندہ ہے وہ لاسٹ ہے وہ کتاب کھولے اور ذرا پڑھے تو نا، جی ایگزیکٹلی، بالکل ہے نا، اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہے۔ ایک مجھے ایک آیت یاد آ رہی تھی جو کہ ابھی ریسنٹلی گزری ہے، ایک سورہ بقرہ میں ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ خوبصورت احساس ہے یہ، مطلب جب میں پڑھ رہا تھا اس کو کہ یار اگر تو آپ کو واقعی ایمان ہے، یہ جس کا کلام ہے
وہ کریٹر ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہے کہ یار ایک بندے کو اس نے اتنا شرف بخشا یار ایک بندے کو, ٹھیک ہے. میں اگر اپنی بات کروں کیا ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے یار, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ذرہ بھی نہیں ہے شاید, لیکن وہ اتنا شرف بخشتا ہے انسان, کسی کو بھی نہیں بھولتا. ہر ایک چیز جس کو کریٹ کیا اس نے, وہ کہہ رہے یار بس مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں. ہاں, پر یہ جو ایک ڈسٹینس ہم کریٹ کر رہے ہیں اللہ کے درمیان, ہاں, اس کو بھی تھوڑا کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز اللہ نے کہا ہے کہ میں نے آدم کے جسم کو خلق کیا, ٹھیک ہے, ہمارا جسم اس نے خلق کیا ہے, لیکن جو اسپارک ہے, جو اسپرٹ ہے, وہ اسی کی بریتھ ہے. اور یہ بھی کہا کہ میں تمہارے شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں, ٹھیک ہے. تو ہمارے اندر دو چیزیں ہیں, ایک وہ دنیاوی باڈی سے ریلیٹڈ ہماری ایک آئیڈینٹی ہے, ٹھیک ہے, کہ جی میں فلانا ادھر پیدا ہوا, میں ہندو ہوں, میں مسلم ہوں, میں یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ مجھے بچپن سے ماں باپ نے یہ سکھایا ہے, میرے اسکول میں, میری کمیونٹی میں مجھے ایک آئیڈیالوجی سکھائی ہے, اور یہ کہا ہے کہ آپ کنڈیشن ہو جائیں اس میں, کیونکہ اگر آپ ہمارے اس میں فٹ ان نہیں ہوں گے تو پھر آپ آؤٹ کاسٹ ہوں گے, آپ کا کوئی مطلب ہے وہ نہیں ہے. تو ہم سب جو ہے پھر اپنی اسی چیز کو اپنا لیتے ہیں. بٹ ود ان us از another consciousness, ٹھیک ہے, وہ جو observer self آپ کہہ رہے ہیں, وہ جو اس کریشن کو دیکھ رہا ہے, جو اس کو مانیٹر کر رہا ہے, جو اس کو ایڈجسٹ کر رہا ہے, رائٹ. اور سو وی ہیو دا ڈیوائن ود ان us اینڈ وی ہیو دا ایگو ود ان us. یہ دونوں چیزیں ہیں. اب وہ لوگ جو آئیڈینٹیفائی اپنی ایگو سے کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت ریسٹرکٹ اور لمٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک پرزن میں ہے, پرزن آف دیئر اون, اور دا سوسائٹیز کریشن والا آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے. میں مطلب ہے چور کے گھر میں پیدا ہوں گا تو چانسز آ کے میرے مورل کمپس تھوڑا سا آؤٹ ہوگا, سو ایوری تھنگ افیکٹس اس. بٹ وین یو گیٹ آؤٹ آف دیٹ اینڈ یو ریئلائز کہ میں کچھ اور ہوں, میں کہیں اور سے آ رہا ہوں, کہیں اور جا رہا ہوں, یہ ایک ٹیمپرری اس سیمیولیشن میں مجھے ڈالا گیا ہے, اور اس میں مجھے کیا کرنا ہے. میں کیونکہ ہم ایک معاہدہ بھی کر کے آئے ہیں, یہ جو صوفیزم کا کانسیپٹ ہے ریمیمبرنس کا یا ذکر کا, تو اس کا مقصد یہ کہ ایک ٹائم تھا بیفور وی ور سینٹ ٹو ارتھ, جب اللہ نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا, جب ہم سب ایک سول کی طرح ہم لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. تو اس ٹائم پہ ہمیں اللہ کو بھی ہم سمجھ رہے تھے, اپنے آپ کو بھی ہم سمجھ رہے تھے, اور ہم کس لیے دنیا میں آ رہے ہیں یہ بھی ہم سمجھ رہے تھے. جب ہم ریممبر کر جائیں گے وہ ساری باتیں, تو یہ سارے سوال جو ہے نا, یہ پھر ہمیں سمجھ آ جائیں گے کہ کیا مقصد ہے, کون ہے, کیا ہے, ہم کون ہیں, وہ کیا ہے. بلکہ اس سے ریلیٹڈ عامر بھائی سے اس دن بات ہو رہی تھی میری اس چیز پہ کہ قرآن بھی اس بارے میں بات کرتا ہے, اور یہ چیز فیل بھی ہوتی ہے کہ مرکب ہے انسان, مطلب ایٹ دی سیم ٹائم بہت فزیکل ورلڈ کا مٹیریل اس کے اندر ہے, اسپرچوئل ورلڈ, سیم ٹائم میٹا فزیکل ورلڈ کا بھی ایگزسٹنس جو ہے, یہ دونوں چیزوں سے کمبائنڈ ہے. تو مطلب آپ اپنے اندر جب ڈیپ اسی بات کو کروں گا میں کنٹینیو کہ مراقبہ کہہ لیں یا پھر ذکر کہہ لیں, اس کی پریکٹس میں آپ فیل کرتے ہو اپنے اندر ایک ایگزسٹنس جو ہے نا فزیکل ورلڈ کی, ٹھیک ہے, وہ شاید روح کو اسے تعبیر کرتے ہیں, وہ شاید روح جو ہے اسی ورلڈ کی ہی موجود ہے. تو اپنے اندر جب آپ اس فزیکل ورلڈ کو ایکسپلور کرتے ہو تو میرے خیال میں وہ روح تک پہنچنے کا شاید پہلا اسٹیپ ہے. مطلب اس پہ میں آپ کے سو دیکھو اگین روح ادھر نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر جرنی کر رہے ہیں, یا اللہ ادھر نہیں ہے نا. ہاں, تو اب ود ان یہی ہے نا کہ کیونکہ ہمارے یہ ایگو اور کنڈیشننگ کیا کرتی ہے, ایک انر چیٹر ہمارے اندر کریٹ کرتی ہے, کانسٹنٹلی یہ آوازیں ہمیں ڈائریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور اتنی زیادہ نوائز ہوتا ہے ہمارے دماغ میں کہ وہ جو انر وائس ہے یا جو وائس آف گاڈ ہے وہ گھوم جاتی ہے ان ساری آوازوں میں, ٹھیک ہے. تو واٹ از میڈیٹیشن, واٹ از پریئر, پریئر از ٹو سائلنس دا آؤٹر چیٹر اینڈ فوکس ان ٹو دا گائیڈنس, رائٹ. اور وہ آسان نہیں ہوتا, اور وہ اوور نائٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے.
وہ ایک پریکٹس ہے، اس لیے آپ کو ایک ریچول کی طرح آپ کو کیا گیا کہ آہستہ 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 آپ وہ اس طرف جائیں. لیکن ہم نے ان چیزوں کو ریچول کو اینڈ ان اٹ سیلف بنا دیا ہے. یہ بھول گئے کہ اٹس اے مینس ٹو این اینڈ. دی اینڈ از ٹو بی ان اے کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پیسفل سائلنٹ مائنڈ, بیکاز مائنڈ از اے باکس. مائنڈ ول اونلی چرن آؤٹ واٹ اٹس بن پروگرامڈ. ٹھیک ہے, but when the mind is silent, in that silence we can get inspiration, we can get revelation, we can hear our inner voice of guidance. Yes, exactly. بالکل. اور میم میں ایک چیز اور ڈسکس کرنا چاہوں گا اس پہ. میں تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں کہ سائلنس کو تھوڑا فیل کروں, یا ایک سائلنس کی جو وائس ہے وہ سم ٹائم تھوڑی سنائی دیتی ہے لیکن مدھم ہے ابھی, لیکن فیل کرتا ہوں کہ ایک ٹائم پہ پراپر آڈیبل ہوگی. ٹھیک ہے, وہ کس فریکوینسی پہ آپ اپنے اندر جاتے ہو ایک لطف ایسا خیر. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ یار میرے اندر شارہ کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, دیکھوں مطلب بہت ڈیپ ہے, آپ بہت ہی ڈیپ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے, اتنا ڈیپ اسٹرکچر ہے, یہ بڑا کمپلیکیٹڈ بھی ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. تو اگین وہی آپ کی والی بات جو بھی آپ کہہ رہی تھی کہ صرف یہ ایکسٹرنل باڈی جو نظر آ رہی ہے یہ آپ کی ایگزسٹنس نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اونچے مقام پہ انسان کو. سو شارک انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے, پلس کنیکٹڈ to your heartbeat. Okay. ایک انر آپ کا ایک ردم آپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, ہارٹ بیٹ اینڈ پلس. ناؤ what is ذکر؟ دا سائلنٹ ذکر, دا ہارٹ ذکر. کہ آپ اٹیون کرتے ہیں اپنی ہارٹ بیٹ کو ود اللہ اللہ. سائلنس میں آؤٹ لاؤڈ ٹو این ایکسٹینٹ کہ وہ پھر ایک آٹومیٹک آپ کا انر ذکر قلب جو ہے نا وہ ٹیون ہو جاتا ہے. تو پھر آپ جو بھی کریں, جو بھی ہو رہا ہے, وہ بھی آپ کا دل جو ہے وہ اللہ 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 کر رہا ہے. آپ کسی ایک پرٹیکولر فریکوینسی کے ساتھ سنک ہو جاتے ہو, رائٹ. آپ اپنے آپ کو کرواتے ہو سنک. اس کی پریکٹس ہارٹ ذکر کہ آپ ٹیون ان کریں اللہ اللہ, اینڈ اپنی جو ہارٹ بیٹ ہے اس کے ساتھ آپ اس کو سنک کریں اللہ اللہ اللہ. ہاں, اٹس کانشیس اینڈ دین اٹ بیکمز انکانشیس, دین اٹ بیکمز آٹومیٹک. آپ کا دل جو ہے وہ آٹومیٹکلی اللہ 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 کرے گا, وچ مینس یو آر کانسٹنٹلی ان اے اسٹیٹ آف کنیکشن, ریممبرنس, گیٹنگ دی انرجی فرام دیٹ ڈیوائن سورس ان اے ویری لائک پلس ہارٹ. پورے جو آپ کا سسٹم ہے وہ ٹیون ہو گیا اس کے ساتھ. تمہارے لیے تو میوزک کو کمپوز کرنے کے لیے کافی انسپریشن ہوگی. تم فلم میکنگ کا اینگل کو لا رہے تھے. کیونکہ فلم میکر تو ہیں, ہم فلم بھی بنانا چاہ رہے ہیں. میں بھی اوبویسلی یہ جو یہ ہماری کال ٹو ایکشن ہے کہ ہم فلم بنانا چاہ رہے ہیں, اب فلم بنا رہے ہیں. ہاں, میں بتا رہا تھا کہ یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے. مطلب ایک تھاٹ آ رہی تھی ڈیورنگ میڈیٹیشن پریکٹس اس دن جب میں کر رہا تھا, تو اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز تھی کہ آپ میں یہ کریکٹر تھا جو کہ ڈیپ میڈیٹیشن میں کسی ایک فریکوینسی کے ساتھ سنک کرتا ہے اس ذکر کے اندر, اور وہ اس فریکوینسی سے باہر نہیں آ پاتا. ٹھیک ہے, کسی ہائی فریکوینسی کو کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اب سب لوگ جو باہر گئے وہ اسے دیکھ کے پریشان ہے کہ اسے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اسے جگانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں جاگ رہا. اب ایک مدت گزرتی ہے اور 2-3-4 سال وہ لگاتار اسی اسٹیٹ میں رہتا ہے وداؤٹ کھائے پیے کچھ بھی کیے بغیر. وہ گرو بھی نہیں کیا شاید, باقی سب ایکسٹرنل ورلڈ گرو کرے, ابھی فکشن بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ریلیٹڈ تھا. اور وہ جب واپس آتا ہے کام ہوتا ہے تو اس کو پتا لگتا ہے اچھا یار میرے چینجز ہو گئی ہیں. لیکن so that's an interesting concept because it connects to فنافل اللہ. ٹھیک ہے, تو ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ لوز ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہے ہی اتنی واسٹ چیز کہ جب آپ اس میں انٹر کرتے ہیں تو ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ جب آپ اس میں گم جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہے بقا which is the return. لیکن ریٹرن مطلب اب کچھ لوگ ہیں جو نہیں ریٹرن کرتے, وہ ان کو آپ چریا وریا کہتے ہیں, وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں. یو نو وہ اپنی دنیا میں وہ ہیں, وہ آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے ہیں باقی دنیا سے یا اس کی وہ, اور آپ ان کے ساتھ نہیں ریلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ان کے لیے تو اچھا ہے کہ وہ ایک زین زون میں چلے گئے ہیں, بٹ دے آر ناٹ بینیفٹنگ برنگنگ دیٹ نالج بیک ٹو بینیفٹ دیئر کمیونٹی, سوسائٹی, spread the spark so to say. یا وہ ان کا بھی کوئی ہے, مطلب لوگ ان کو بھی ذرا سیریسلی لیتے ہیں, ان کی بھی بات میں کچھ وزن ہے, وہ جو مست کہہ لیں یا جو بالکل اپنے اس میں ہوتے ہیں, ان کا ایک الگ رول ہے.
But baka is something different. Baka is when you've absorbed all that attributes and knowledge and wisdom and whatever, and then you are able to return and consciously impart that knowledge. صاحب کعب والا جو واقعہ ہے جن پہ 3 ڈفرینٹ ٹائم زون گزرتے ہیں, مطلب 3 ڈفرینٹ اسپیسیز جو تھی وہ ایکٹ کی تھی ایک ٹائم کے اندر 3 ٹائم چلے تھے, ٹھیک ہے, شاید اس کو اس طرح سے کہوں, اور وہ کیا اسی سے ریلیٹڈ تھا کچھ؟ اچھا, تو اصحاب الکہف کا بیسکلی قصہ ہے کہ بھئی یہ گروپ تھا اور یہ اس ٹائم پہ پیدا ہوا تھا جب بہت زیادہ اپریشن تھا, ٹرنی تھی, آل آف دیٹ اسٹف, اینڈ ان کی جان خطرے میں تھی بیکاز دے ور ریزسٹنگ دیٹ. تو پھر اللہ نے ان کو اس کیو کی طرف ڈائریکٹ کیا اور ان کو 300 یا 309 سال کے لیے سلا دیا, ٹھیک ہے. پھر جب وہ جاگے تو دے ڈنٹ نو کہ بھائی 300 سال گزر گئے, بٹ دے ہیڈ سم کوئنس. تو انہوں نے کسی کو بھیجا کہ بھائی بھوک شوک لگ رہی ہے کو جا کے, تو وہاں جب وہ باہر گئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ 300 سال گزر چکے ہیں. بٹ the interesting part is that now this is, what is this? Is it reincarnation? Is it a reawakening of consciousness? تو یہ بہت ڈیپ ایک کانسیپٹ ہے اصحاب الکہف کا, which is about a group reawakening.